بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا صدق اللہ العظیم۔ اور اے محبوب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑے، اور تم پر مضائقہ نہیں اگر تمہیں مہ کے سبب تکلیف ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لیے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ معزز سامعین، نماز کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں۔ نماز نہایت ہی اہم عبادت، کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ کوئی صاحب کتنے بڑے 30 مارخواں ہو جائیں، کیا نہیں ہے؟ نماز معاف نہیں۔ جہاں جہاں نماز کے بارے میں کچھ پریشانیاں آتی ہیں وہاں سہولت دے دی گئی ہے، نماز کو معاف نہیں کیا گیا۔ جی، نمازیں ہیں پنج وقتہ نماز ہے جو پابندی سے ادا کر لیتے ہیں، جمعہ ہے اور عیدین ہیں باقاعدہ ادا کر لیتے ہیں۔ اب ایسی بھی نمازیں ہیں جو ہمارے حالات کے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے بیمار ہو گئے، بیماری کی حالت میں نماز کیسے، بیمار کی نماز کیسے، سفر جیسا کہ گزشتہ سبق آپ نے سنا، سفر کی نماز کیسا، نماز بارش ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا ہے، نماز استسقاء۔ نماز کو کیا بولتے ہیں؟ نماز استسقاء۔ سفر کی نماز میں جو سہولت ہے اس کو نماز قصر۔ جی، اگر چاند گرہن ہو جائے، سورج گہن ہو جائے تو اس نماز کو نماز صلاۃ کسوف کہتے ہیں۔ صلاۃ کسوف یہ کیسا؟ جی، اگر دشمنوں کا ڈر آ جائے، جنگ کا میدان ہے، جہاد میں ہے، جنگ میں لڑ رہے ہیں غیروں سے، نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنا، اور اس نماز کو نماز خوف کہتے ہیں۔ جی، نماز کسوف، نماز استسقاء
نماز قصر، نماز سفر، نماز مرض، نماز مرض، سمجھے؟ فکر ہمیں ہونی چاہیے اب تک اگر ہم نمازیں نہیں پڑھے ہیں پابندی سے تو غفلتوں میں گزر گئے، گناہ گار ہو گئے. اب پتہ چل رہا ہے تو پابندی ہونا چاہیے. گزشتہ صحبت میں نماز قصر کی باتیں بتائی گئی تھی اور زیادہ ڈیپ میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہ آپ کو مدرسہ چلانا ہے، نہ بچوں کو پڑھانا ہے، نہ کسی کو فتویٰ دینا ہے. آپ کو اپنا معلومات کر لینا ہے اور اپنے اپنی عبادتوں کو ادا کرنا ہے. جی بس نماز قصر کب؟ حالت سفر میں. اور اس کی مقدار کتنی، کتنے دن کے لیے ہے، سمجھے؟ راستے میں کیسا نماز، ایک وطن اصلی، ایک وطن عارضی، جاب کا وطن. جی نظام آباد سے یہاں آ گئے ہیں، اب یہاں آپ ٹھہرے ہیں، نماز آپ کو پوری ہے. 15 دن سے زیادہ کے لیے نماز پوری ہے. اب پھر نظام آباد آپ جائیں گے تو نظام آباد جائیں گے تو وہاں پوری نماز پڑھنا، رستے میں جو ہے وہ قصر کر. جی اگر وہاں کم دنوں کے لیے جا رہے ہیں تب بھی پوری پڑھنا، اس لیے کہ وہ آپ کا وطن اصلی ہے. نماز نظام آباد گئے تو وطن اصلی آپ کا، وہاں جانے کے بعد پوری نماز. یہاں آ گئے 15 دن سے زیادہ یا 15 دن ٹھہرتے ہیں تو یہاں پوری نماز. اب درمیان میں سفر قصر ہو گیا. اب ٹرین میں نماز، دیا بنا نماز پڑھ لیتے ہیں ٹرین میں، علماء اہل سنت کے پاس نہیں. فرض نماز ٹرین میں نہیں ہوتی، ان کی الٹی منطق ہے، پڑھ لو ڈبل ڈیوٹی کرو، ٹائم پہ پڑھ لو بعد میں دہرا لو. ان کے پاس. ہمارے مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ نہیں ہوتی. چلتی ٹرین میں نہیں ہوتی، ٹرین میں ہوتی ہے، چلتی ٹرین میں نہیں. جب ٹرین رکتی ہے تو پوچھ لینا کتنی دیر رکے گی. جی کتنی دیر رکے گی؟ اجمیر جاتے ہیں ادھر جاتے، پوچھ لینا کتنی دیر رکتی ہے. جی کتنی دیر رکتی ہے پوچھ لینا. 15 منٹ رکتی ہے، پلیٹ فارم پہ آ کے نماز پڑھ. جی جگہ پاک ہو، جگہ پاک، جگہ تو تمہیں کونے میں جاؤ نا، ہر جگہ ہر کونے میں کرتا کیا انہیں. ہاں نہیں تو تمہاری ٹرین میں کر لو، تمہاری سیٹ کو قبلہ نما رکھو، ساتھ میں قبلہ بتانے والا آلہ رکھو ساتھ میں، قبلہ دیکھو. پاک ہونا یہ ہونا وہ سب بھی شریعت اجازت دی ہے. پاک دیکھ لینا آپ کا کام ہے، پاک نہیں بول کے چھوڑ دینا آپ کا کام نہیں ہے. نماز جی کھڑی ٹرین میں پڑھ سکتے ہیں، پلیٹ فارم پہ پڑھ سکتے ہیں. ٹرین چل رہی ہے تو اس میں 2 نمازیں نہیں ہوتی، فرض نماز، واجب نماز. نفل اور سنتیں ہو جاتی، خیال منتشر ہوا تو کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے. مگر اسے کرنے کے لیے کھڑے رہنا کیا بھی ضروری نہیں ہے. اہم چیز فرض ہے. فرض ادا ہو جائے بس، بقیہ جا کر آپ موقع ہوا تو پڑھ لیجئے، نہیں تو اس کی قضا نہیں ہے، اس میں سہولتیں دے دی گئی. نفل کی سنت کی قضا نہیں ہے، صرف فجر کی نماز کی قضا ہے سنت کی. وہ بھی کب تک؟ قضا کی نیت نہیں کرنا، انہیں ادا ہے. کب تک؟ ظہر کا وقت شروع ہونے تک. ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اگر آپ آئیے شسن، اگر آپ چھوٹی ہوئی نماز پڑھتے ہیں تو فرض قضا پڑھیں گے، سنت ادا پڑھیں گے. کون سی؟ فجر. بقیہ اور کوئی سنت کے لیے سمجھے جب ٹائم گزر جائے قضا ہو جائے تو پھر اس کی قضا نہیں ہے. مسافرت کی نماز بتائیں جی کیا کرنا ہے مسافرت میں؟ کون سی نماز پڑھنا؟ نماز قصر. کیا میں قصر کرنا ہے؟ ہاں مسائل نہیں ہے، سمل کے جانا. ظہر عصر مغرب، یعنی ظہر عصر عشاء، یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت. فجر معمولی پڑھنا، مغرب معمولی.
یہ رہا مسافری کی نماز. اتنے مسائل ہو گئے تو بس، اور اس سے زیادہ ڈیپ جانے کی آپ کو کیا بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر مطالعہ کر لیتے ہیں کر لو، معلومات کر لیتے ہیں کر لو، کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو فائدہ پہنچاؤ. نہیں، اب اس کے بعد نماز قصر ہو گیا. اب کون سی نماز؟ آج کا بیان کون سا آ رہا ہے؟ نماز خوف، ڈر کی نماز. ڈر کو نماز، ڈرتے رہنا، نماز چھوڑنا نہیں. نماز خوف، اس کا بیان ان آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے. کون سی نماز ہے یہ؟ نماز خوف. یعنی اس کو بیان کر کے یہ بتا دیا گیا کہ آپ کسی بھی حالت میں رہیں، آپ پر نماز معاف نہیں ہے. جنگ میں ہونا، میں لڑو جنگ، شہید ہو جاؤ، قاضی بن جاؤ، مجاہد بن جاؤ، نماز کا ٹائم آ گیا، نماز نہیں پڑھے گناہ گار ہو جائے گی. نماز چاہے اجمیر جاؤ، چاہے مدراس جاؤ، چاہے کچوچا جاؤ، چاہے بریلی جاؤ، کہیں بھی جاؤ، کیا کرنا ہے؟ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. اب نماز خوف کے جو مسائل آ رہے ہیں اس میں شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک غزوے میں بھیجے، جس غزوے کا نام ہے غزوہ ذات الرقاع. غزوہ ذات الرقاع. حضور بھی ساتھ میں گئے. میدان میں پہنچے، ظہر کا وقت آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو نماز پڑھو. سب صحابہ نماز کے لیے تیار ہو گئے اور حضور اپنی امامت میں ان کو نماز ظہر پڑھائے. نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے، کافر لوگ کہنے لگے بڑا اچھا موقع تھا. موقع کیا ہو گیا؟ ہاتھ سے نکل گئے. کیا بات ہے؟ سب کے سب نماز میں تھے، سجدے میں گئے تھے، سجدے میں گئے تھے، ہتھیار اٹھاتے، سجدے میں جب تھے وار کر دیتے تو سب کے سب سجدے ہی میں ختم ہو جاتے. ایک اچھا موقع ہاتھ آیا تھا، تمام مسلمانوں کو قتل کر دینے کا، ختم کر دینے کا موقع آیا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ ہاتھ سے چلا گیا. افسوس کرنے لگے. ان میں سے چند بوڑھے قسم کے لوگ، ان لوگوں نے کہا گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اب ایک نماز آ رہی ہے عصر کی نماز، اس میں کام نہیں ہوا ہے تو اس میں کر لو. وہ نماز بھی جو ان کو جان سے زیادہ پیاری ہے. کون سی نماز؟ عصر کی نماز جان سے زیادہ انہیں پیاری ہے. وہ جب نماز عصر میں آ جائیں تو تم کیا کرو؟ اپنا کام کرو. سمجھے؟ یہ بات ان کا کہنا تھا اور وہ تیار ہو گئے. ان کی تیاری ہو رہی تھی عصر میں کام کرنے کے لیے. آیت نازل ہو گئی. آیت نازل ہو گئی، اے محبوب یہ لوگ ایسی سازش کر رہے ہیں، آپ نماز کا طریقہ بدل دیجئے. نماز کا طریقہ بدل دیجئے. کیا طریقہ؟ نماز چھوڑنا نہیں، اس میں 2 جماعت کر لو. کیا کرو؟ 2 جماعت کر لی جائے. آپ امامت کیجئے، ایک جماعت آپ کی اقتداء میں رہے اور ان کے اس پر یعنی بازوؤں پر ہتھیارات برابر رہیں، ریڈی ہتھیارات کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. ان میں سے ایک جماعت چو طرف ان کے کھڑ جائے، وہ بھی ہتھیارات کو تیار رکھ کر، ہتھیارات کو تیار رکھ کر وہ کھڑے رہیں اور یہ لوگ ہتھیارات کے ساتھ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جائیں. اب صحابہ کو یہ پریشانی ہوگی کہ وہ لوگ تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ لیے، وہ لوگ تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ لیے، ہم کو وہ موقع نصیب نہیں ہوا. اب یہ کہتے کہ بھئی ہم بھی حضور کے پیچھے رہیں گے. تو قرآن نے بتایا ایک جماعت آپ کے پیچھے پڑھ لے اور ایک جماعت ان کی نگرانی کر.
جو جماعت آپ کے پیچھے پڑتی ہے وہ نماز قصر پڑھ رہی ہے، تو ایک رکعت آپ کے پیچھے پڑھ لے جی، ایک رکعت آپ کے پیچھے پڑھ لینا، 2 سجدے ہونے کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھ جانا، یہ جو کھڑے تھے وہ آ کر کھڑے ہو جانا۔ اب پریکٹیکل میں آپ کو بتاتا ہوں، کھڑے ہو جائیے۔ اب یہ امام ہے، یہ امام ہے جی، کچھ لوگ سب بات بس پورے، کچھ لوگ یہ اطراف، کچھ لوگ کھڑے، اطراف کھڑے، نہیں یہ ایک سب بننا، ایک سب بننا، دوسرے اطراف چو طرف کھڑے جانا، چو طرف کھڑے جانا، سمجھے؟ اب آپ کے ہاتھوں میں ساتھ میں تلواریں ہیں، آپ ایسا تلوار کی طرح لے کر ہاتھ کھڑے، تلوار اب نماز کے لیے اللہ سمجھے، اپنے نماز پڑھا رہے ہیں اللہ سمع اللہ 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 اب آپ چو طرف کھڑے، آپ چو طرف کھڑے، اب جو چو طرف کھڑے تھے وہ آ جائیں، جو چو طرف کھڑے تھے وہ آ جائیں، سمجھے؟ اب یہ میری دوسری رکعت ہے، آپ کی پہلی رکعت، ان کی ایک رکعت، سمجھے؟ نہ ایک رکعت میں ان کی پوری نماز ہوئی، نہ آپ کی ایک رکعت ہے، آپ کو بھی 2 پڑھنا ہے، آپ کو بھی 2 پڑھنا ہے، اور میری ایک رکعت ہو گئی، اب دوسری رکعت سمع اللہ 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 اللہ، اب آپ ہٹ جائیے، آپ ہٹ، آپ ایسے رکھے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ خیمے میں بیٹھے تھے، کھڑے ہو کر آپ کی ایک رکعت ادا کریں گے، آپ کی ایک رکعت چھوٹی ہے، آپ ادا کر لیں گے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کی جو رکعت چھوٹی ہے وہ الگ سے ادا کریں گے، آپ وہ الگ سے ادا کر کے ادا کر کے نماز ختم کریں گے، اور آپ کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھ کے اتحیات پڑھ کے آپ ختم کریں گے، تو آپ کی جو نماز ہے وہ نماز لاحق، آپ کی نماز جو ہے نماز مسبوق، لاحق و مسبوق۔ اب بتاؤں بھائی کون ٹریننگ کر کے دکھاتا ہے؟ اور یہ ٹریننگ میرا پیر مجھے دیا، میرا پیر مجھے ساتھ لے کر کے یہ ٹریننگ دی، آج وہ آپ کے لیے کام آ رہی ہے، اور آج جو درس قرآن میں نہیں آئے ان کو بولنا، ان کو بولنا آئے تو کچھ نہ کچھ شیزان ملتا ہے، شیراز ملتا ہے، نہیں آئے تو شیرہ بھی ملتا نہیں، کیا بھی ملتا جی۔ اب یہ جو بات پڑھ لیتے ہیں نا وہ کون ہے؟ مسبوق، چونکہ میری اقتدا میں میرے سلام پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہیں، آپ کو بیٹھ جانا چاہیے تھا، اس وقت میں کھڑے نہیں رہنا تھا، بیٹھ جانا چاہیے میرے ساتھ، جب میں سلام پھیر دیا تو آپ اٹھ کر کے رکعت پوری کریں، تو آپ کیا ہو گئے؟ مسبوق، میرے ساتھ جو پڑھ کے پہلے والے جو الگ ہو گئے نا، آپ پہلی سب جو کھڑ کے دوسری بار آئے یہ مسبوق، آپ لائق نہیں، لائق۔ آپ کے لیے کیا ہے؟ زور سے قرات وغیرہ نہیں ہے، سمجھے؟ آپ خالی ارکان ادا کریں گے، ضم سورت فاتحہ وہ سب کچھ بھی نہیں کریں گے، آپ خالی رکوع سجدہ قاعدہ ادا کریں گے، اب اتحیات پڑھ کے ختم، اور آپ کیا کریں گے؟ سورہ فاتحہ ضم سورت اور قاعدہ
پھر اس کے بعد تحیات سب پڑھیں گے، اس لیے کہ مسبوق اس کو کہتے جو امام کے پیچھے آ کر اس کی نماز جب ٹوٹ جاتی ہے، دیر سے آتا ہے، لیٹ آ کر پیچھے کھڑ کے اٹھ کر جو پڑھتا ہے نا، اسے کیا بولتے ہیں؟ مسبوق. سمجھے؟ اب یہ نماز کیا ہے؟ اس نماز کا نام کیا؟ نماز خوف. تلواراں برابر رہنا، ہتھیار برابر رہنا. ہاں ہتھیار دونوں کے پاس رہنا، غفلت نہیں ہونا. کافروں نے کیا کہا؟ موقع ہاتھ سے ہمارے چلا گیا. اگر ہم ہوشیاری سے کام لے لیتے تو ان سب کا کیا کر دیتے تھے؟ صفایا کر دیتے تھے. ان کے دل میں بات آئی مومنوں کو تکلیف دینا. رب نے کہا میری عبادت بھی ہو جائے، ان کا پلان بھی ناکام ہو جائے. جی اب نماز میں حرکت نہیں کرنا، نماز میں بات نہیں کرنا، نماز میں آگے پیچھے پیر نہیں کرنا، ضرور یہ نہیں کرنا ہے. اس کو عمل کثیر کہتے ہیں. ذرا ایک دو بار کھجا لے تو عمل قلیل. زیادہ کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عمل کثیر. عمل قلیل سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. سجدے میں جاتے وقت یہ ایک آدھ بار ہو گیا عمل قلیل، یہ شہادت ہو گئی تو عمل کثیر. اب سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، اسے تسلی ہو، مسئلے کے اعتبار سے کیا ہو گئی؟ اس کی نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی. بات سمجھ میں آئی؟ تو وہی قرآن بتا رہا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ ان پر حملہ کر دے. تو کفار کے بوڑھوں نے انہیں مشورہ دیا اثر تک کا ٹائم. وہ اثر تک کی بات کر رہے تھے، اثر کو آیت آ گئی. اثر سے پہلے قرآن کی آیت آ گئی مومنوں کی حفاظت کے لیے. تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رسول کے غلاموں کے خلاف دنیا کچھ بھی سازش کرے، خدا اس کو کامیاب ہونے نہیں دیتا، کبھی وہ کامیاب نہیں. اور اللہ محبوب کے دیوانوں پر سختی نہیں کرتا، چھوٹ دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے. سمجھے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد ایک اور طریقہ ہے، ایک اور طریقہ. 4 رکعت والی نماز کا مسئلہ. مقیم کے لیے 4 رکعت ہے، مسافر کے لیے قصر ہے. سمجھے؟ ایسے میں حفاظت کیسے کر لینا، یہ دوسرا مسئلہ. کیسے حفاظت کر لینا. کھڑے 5-5 کر 5-5 105 5 کے ہو گئے، 5-5 کے. ہاں پھر اس سے پیچھے کی بات، اس سے پیچھے پر. ہاں اس کے پیچھے پر. اوکے. اب دیکھو امام یہاں کھڑا ہے جی، کوئی بات نہیں. 5 چھوڑنا کیا بھی ضرورت نہیں، 5 بھی چھوڑنا لگتا ہے، میں 5 بنا دوں. سمجھے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے ہمارے پاس. آپ کیا کریں گے؟ کھڑے رہیں. دوسری صف والے کھڑے رہیں، تیسری صف والے ہمارے بچے نماز پڑھیں گے، چوتھی صف والے کھڑے رہیں. سمجھے؟ انہوں نماز میں آئینہ بول کر کے حملہ کر دیں گے، پورے کے پورے کر دیے. تو اس لیے دوسری صف والے ریڈی رہنا. کس کی حفاظت کرنے کے لیے؟ تلوار آنے. سمجھے؟ تیسری صف والے پڑھنا، چوتھی صف والے کھڑے. اب جب ایک رکعت ہو گئی،
ایک رکعت ہو گئی تو آپ کیا کرنا؟ آگے پوچھو، پہلے سے بولے آگے، پہلے سے بولے آگے جاؤ، آگے دوسری والی سامنے، تیسری بار، چوتھی بار، پہلے سے پیچھے، سمجھے؟ اب آپ حفاظت کر رہے ہیں، اب آپ پڑھیں گے، آپ حفاظت، تیسری بار، پھر پانچویں بار ادھر والے بار، آپ وہاں کی ہو گئی، آپ اس طریقے سے 4 رکعت والی نماز جب امام مقیم ہے تو 4 رکعت پڑھنا ہے نا، تو مقیم امام کے پیچھے مسافر بھی مقیم ہو جاتا ہے، مقیم امام کے پیچھے مسافر بھی مقیم ہو جاتا ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ ایک رکعت، وہ ایک رکعت پڑھ کے چلے گئے، اب آگے ایک رکعت پڑھ کے آپ گئے، آپ اب آنے جانے میں حرکت ہوتی، چلنا پھرنا ہو رہا ہے، سمجھے؟ چلنا پھرنا ہو رہا ہے، نماز میں چلنا پھرنا نہیں، نماز میں چلنا پھرنا منع ہے، نماز فاسد ہو جائے گی، مگر چونکہ نماز دیکھو اس وقت اجازت دی گئی، تم چلتے پھرتے رہو تاکہ تمہاری نماز نہیں سمجھ رہی بات، دوسرے نماز میں چلنا پھرنا نہیں، جی جی ساتھ نہیں نا، اب جنہیں آخر میں جاتا ہے اس کی رکعت جو چھوڑ کر مسبوق ہوتا، جتنے رکعت اس کے چھوٹتے انہیں مسبوق بعد میں امام کی پوری ہوگی، سمجھ میں آگے بات آپ؟ اس کے ساتھ پھر ایک مسئلہ، یہ تو جنگ کی بات ہو گئی، یہ کیا ہو گئی؟ جنگ، دوران جنگ کی بات ہو گئی، خوف کی نماز بولتے ہیں۔ اب ایک نماز کا موقع ایسا ہے، ایسی ایک سہولت ہے، سب کھڑے 6 7 کی سب بات جو بھی شفا مالے پہلی صف میں جو رہتے ہیں پیچھے جا کرتی ہوں، نماز پڑھنا نہیں، عبادت بنانا، پھر انہوں آ جانا، دوسری عبادت آتے رہنا، انہوں آتے رہنا، ہاں بات بچت مت، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آج نماز پڑھ رہے ہیں، سمجھے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب ہوا خارج ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ہوا خارج ہو گئی، بکائش کوئی غلط بات ہو سکتا ہے، اب ہوا خارج ہو گئی، چلو اللہ معاف، سمجھے؟ اب نماز پڑھنا، ہوا خارج ہو گئی، وضو چلا گیا، وضو کرنا، تب وضو کرنے کے لیے کیا کرنا؟ راستہ نکالنا، اب جو جگہ خالی ہوئی ہے سامنے والا ایک جگہ نا پورا آپ چلے جانا باہر، وضو کر کے، ہاں پیچھے کے سب میں، وہ سب میں آنا، پیچھے کے سب میں آ جانا، اب آپ یہاں سے نکلے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، چل رہے ہیں، ہاتھ لگا لے کر کے آپ وضو کرتے ہیں، ایک چیز یہ حساب بائیں ہاتھ چلے، جا کر آپ وضو کرتے، آپ کا وضو ٹوٹا ہے دوسری رکعت میں، اب کتنے رکعت؟ 4 رکعت والی میں کتنے رکعت باقی ہیں؟ 2 رکعت باقی ہیں، دوسری رکعت میں ٹوٹا تو کتنے باقی ہیں؟ 2 باقی ہیں، اب ایک پڑھ کرتے آئے تک ایک رکعت اور ہو گئی، کتنے رکعت چلے گئے؟ تو آپ کی ایک رکعت پہلی ہو گئی، دوسری میں وضو ٹوٹ گیا، تیسری میں وضو کر کے آنے تک تیسری رکعت چھوٹ گئی، تو اب آپ آ کر کیا کریں گے؟ شروع سے نیت نہیں کریں گے، وہی نماز چلے گا، جو آپ کے ہیں، امام کے پیچھے جتنے ہیں
آپ یہاں سے وہاں تک گئے, وہاں جا کر وضو کیے, پھر پلٹ کر کے آئے, آ کر کے پھر اپنے صف میں بیٹھ کھڑے ہو گئے, آپ کی رکعتیں گئیں, سمجھے. اب آپ پیچھے کی صف میں ہیں, پہلی صف سے نکل کر پیچھے کی صف میں چلے گئے, اب آپ کیا نہیں گئی, نماز گئی نہیں, کیا شریعت کی اجازت. ہاں کون سی نماز ختم ہوگی؟ امام صاحب سلام کر دیے, اب آپ کے ایک رکعت ہو کر ہے نا, اگر پیچھے کھڑے ہو گئے نا آپ, تو آپ کے ایک رکعت ہو کر ہے نا پہلے سے, تو جماعت سے آپ منسلک ہیں, جماعت سے آپ کا تعلق ہے. 2 رکعت چھوٹے تو 2 پڑھیے, 3 چھوٹے تو 3 پڑھیے. پیچھے سے پڑھ لیتے ہیں تو ہم لوگ نماز میں ٹوٹ جائیں گے, سلام کے بعد یہ جائیں گے نا, کہ پہلے والے چلے آتے تھے. امام کا سلام ہو کے بعد جو سامنے آ کر رہتے جس کی رکعتیں گئے وہ پڑھے گا, وہ بھی وہ پڑھے گا. امام پیچھے جانا تو اپنا خلیفہ بنا, سمجھے. امام کا وضو چلا گیا, خلیفہ بنا. خلیفہ بنانے کے لیے حرکت کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, بولتے ہیں بعض لوگ حرکت کر سکتے, مسئلہ نہیں. امام صاحب کا وضو چلے گیا, بیٹھیے آپ کھڑے رہیے, سمجھے. اسی واسطے امام کے پیچھے ایسا آدمی کھڑا ہو جس کو اتنے مسائل معلوم ہو کہ وہ اس کی جگہ پر کر سکے. کچھ بھی معلوم دھونا آتا نہیں, پہلی سب میں ثواب ملتا کر آ گیا تو مسائل سے واقف بننا, روزانہ بھی آسان بھی, سمجھے. اب امام صاحب کا وضو چلا گیا, مثلا میں ہی امام, میرا وضو چلا گیا, اب میں یہاں سے اب نکلنا ہے تو تین قدم میں آ گیا, 3 قدم سے آپ پیچھے ہو جائیں گے, امام پیچھے ہو جائیں گے, 3 قدم سے یہ خلیفے سامنے. تو خلیفہ بننا معمولی چیز نہیں ہے. ہاں, امام کا خلیفہ اور تو امام کا گیا تو انہیں کرنا, امام کا نائب, سمجھے. پیر کا نائب ہونا, ہاں, کہ جب امام کے پیچھے کا خلیفہ بننا ہے تو مسائل جاننا ہے, پیر کا نائب بننا ہے تو کیا ہونا ہے. چپ کے خالی جھالا متعلق پھر دو, یہ ہے ٹرین. کچھ نہیں, پہلی والی میں پہلے تمہیں نماز میں ہے ہی نا, ہاں بس کچھ بھی نہیں, آ کر کھڑ جانا. روسی نماز اب جو یہاں آ کر کھڑ جانا تمہیں. امام صاحب نے ایک رکعت پڑھ چکے ہیں, دوسری نماز میں دوسری رکعت میں اگر حادثہ ہو گیا, ہاں, تو پہلی رکعت ہو گئی نا امام صاحب کی, آپ کی پہلی رکعت ہو گئی نا, اب آپ آ گئے سامنے, 4 رکعت پھر باقی 3 پڑھا, سمجھے. اگر امام کی پہلی رکعت میں وضو چلا گیا بطور مثال, تب بھی انہیں ثنا پڑھ گئے, سورہ فاتحہ پڑھ گئے, نماز جاری ہے, اسی کو کنٹینیو کریں گے آپ, اس کے اندر نئی چیز نہیں لائیں گے. نہیں سمجھ میں انہوں پیچھے چلے آتے ہو گئے, ان کا جانا ہی پتہ دے دیا کہ امام صاحب کو حادثہ ہو. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہوا ہی خارج ہو, جی
وامٹ کا مسئلہ آ گیا، غسل کا مسئلہ آ گیا، کچھ بھی آ گیا، پورے نماز میں توڑ ڈال کو سب کے نماز کنٹینیو۔ یہ ہے امام اعظم کے مسائل۔ امام شافعی کے پاس کچھ اور مسائل ہیں، اور اس میں سے امام احمد بن حنبل کے پاس کچھ اور مسائل ہیں، اختلاف ہے مسائل، مگر آپ کو ان اختلافات کے مسائل جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کیا بولنا چاہتے ریاض، کیا بولنا؟ آپ کے نماز وہ کون سا مطلب کیا مطلب؟ شیعہ کے آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، شیعہ کے آپ کی نماز نہیں ہوتی، اہل حدیث کے ہاں آپ کی نماز نہیں ہوتی، اتفاق بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ شفافے کے پاس سے بھی احتیاط کرنا پڑتا ہے، وضو کا مسئلہ وہاں ٹیڑھا ہو جاتا ہے، طہارت کا مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ جی جی ہوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب یہ تبلیغی اور دیوبندیوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے تو طے شدہ بات ہے، مگر اس میں 19-20 کی باتیں جو بھی ہیں وہ الگ سی ہیں، اس پر میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا۔ اب جتنے مسائل آپ کو بتا گئے احناف کے، یہ کیا ہے؟ احناف کے۔ اگر آپ شافعی سے پوچھیں گے وہ الگ مسئلہ بتائے گا، تو آپ کو حضرت ایسا بتائے تھے کہ ایسا ہے۔ شوافی میں اختلاف ہے، مالکیہ میں اختلاف ہے، حنابلہ میں اختلاف، میں آپ کو احناف کا کوٹ کر کے بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ہم سب کون ہیں؟ حنفی۔ اب اس سے زیادہ الجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہیں پڑھانا ہے کسی مدرسے میں تو اس کی کتاب میں پڑھا دیں گے، پڑھاؤ، پھر بیٹھو کسی مدرسے میں پڑھاؤ، پڑھانے کا ارادہ ہے نہیں ہے تو کیا فرمایا قرآن کریم؟ یہ فرمایا، اب ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو آپ کو، اے محبوب جب تم ان میں تشریف فرما ہو جی، پھر نماز میں ان کی امامت کرو۔ کس کی؟ غازیوں کی، میدان جہاد میں جو جا کرے، تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو۔ یعنی جیسا میں پہلے الگ کر دیا نا، پہلے جو الگ کر کے بتایا، وہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، برابر بن لے گا ہتھیار، ہاتھ میں بھی پکڑ لے کر پروانی، سمجھے؟ وہ کھول کو نکالے تک دیر ہوتا ہے، حملہ ہوتے نماز میں شروع کر دو، نماز پڑھ رہا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اور پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں، کر کے بتایا نا میں، سجدہ کر لینے کے بعد انہوں کیا ہو جانا؟ پیچھے ہو جانا۔ کسے لانا؟ دوسری جماعت۔ کیا وجہ اس کی؟ ان کی حفاظت کی بات بھی ہے، دوسری بات کیا ہے؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی بات بھی ہے، تو ان کو بھی موقع مل گیا اور ان کو بھی موقع، سمجھے؟ اب اس میں الگ کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے ایک جماعت کھڑی ہو گئی، اب ایک آدمی دیر سے آیا، وہ حفاظت والی جماعت میں کھڑا ہو جائے۔ یہ 7-6 کا جو میں بتایا آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا، ورنہ 6, 7, 8 کی کوئی بات نہیں ہے، سمجھے؟ وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں۔ پھر فرمایا اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی۔ آیا سمجھ میں بات آپ کی؟ اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، جو شریک نہیں تھے وہ اب کیا ہو جائیں؟ مقتدی ہو جائیں۔
اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں، وہ بھی رکھ ڈال کو آ جانا نہیں، اپنا ساز و سامان برابر رکھ لے جی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑے، چک ان کے دلوں میں بات ہے، تمہاری ذرا غفلت دیکھے تو کیا کرتے ہیں، وہ حملہ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، تو ان کے منصوبے کو ناکام کرانے کے لیے تم کو ہتھیار رکھنے کی بھی اجازت دے دی، جماعت کو دو ٹکڑیوں کے ساتھ ادا کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، مضائقہ تم پر مضائقہ نہیں ہے اگر تم مہ کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو، کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو، یعنی بارش برس رہی ہے، آپ باندھ نہیں سکتے ہتھیار، یا بیمار ہیں اتنا وزن اٹھا نہیں سکتے، تو تم میں سے جن کو ایسا نہیں ہو سکتا وہ کھول کر بازو رکھ لینا۔ کسے بازو رکھ لینا؟ ہتھیارات، بازو سامنے، آزو رکھ لینا جی، اور اپنی پناہ لیے رہو، برابر اس پر نگاہ رکھنا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا نہیں بلکہ حکم ہے، نماز خوف کی باتیں، ہاں، دشمن سے بچ کے چلنا، اپنی حفاظت کے سامان پر نظر رکھنا، سمجھے، اور اپنی پناہ لیے رہو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کو ذلیل کر دے گا اللہ، کس کو؟ مومن کا برا چاہنے والے کو کیا کر دے گا؟ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی اور میں نے نماز میں وضو کے نکل جانے کی باتیں بھی آپ کے سامنے بتا دی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ کسی بھی حالت میں کیا نہیں کر سکتے؟ نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ دشمن سر پہ کھڑا ہے، خوف آپ کے اوپر طاری ہے، ایسے موقع پر بھی آپ کیا نہیں کر سکتے؟ نماز چھوڑ سکتے۔ یہ میدان جنگ کی بات ہو گئی۔ پھر ایک اور ایک بات ہے، ایک محلے میں فساد ہو گیا۔ کیا ہے؟ محلے میں فساد ہو گیا، اینٹ پتھر مارنے آ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں پر، ہاں؟ سب مسجد میں گھس جاؤ، سب نعرے مار لگے مسجد میں گھس جاؤ۔ مسجد میں ایک جماعت گئی ہے تو تم باہر کیا کرو؟ ان کی حفاظت، ان کی حفاظت کرو، وہ جلدی نماز سے فارغ ہو کر وہ باہر آ جائیں، ان کو اندر بھیجو، وہ نماز ادا کر، تالے ڈالنے کی اجازت نہیں، انتشار پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ڈر کے مارے نماز چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بات معلوم ہوئی؟ کسی بھی حالت میں نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یاد رکھیے نہ نماز ترک کر سکتے ہیں اور نہ ہی جماعت ترک کر سکتے، نماز پڑھنا ہی ہے، کیسے؟ با جماعت نماز پڑھنا، مگر جماعت ایسی ہو جہاں نماز ہو جائے، جماعت کیسی ہو؟ جہاں نماز ہو جائے۔ جس جماعت کی نماز نہیں ہوتی، یعنی جماعت ہی کی نماز نہیں ہو رہی ہے، نہیں سمجھ میں؟ جماعت ہی کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اس جگہ ہماری نماز ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جیسے آپ نے سوال کیا شیعہ کے ہاں جائیں گے، سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ قادیانیوں کے پیچھے نہیں ہوتے، اس لیے کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ مہدیوں کے پیچھے نہیں ہوتے، وہابیوں کے پیچھے نہیں ہوتے، بولتے ان کے پیچھے بھی، وہ بھی شیعہ کا ایک فرقہ ہے، ان کے پیچھے، سمجھے؟ ہر مینار مسجد نہیں ہے، ہر مینار مسجد نہیں ہے، معبد بولیں گے اسے، معبد، کیا بولیں گے اسے؟ معبد، مسجد نہیں۔ مسجد وہ ہے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آئی آپ کی؟ ہاں، نماز باقاعدہ ادا کرنا ہے، چاہے کچھ
فرق کے ساتھ ہی ہو. جیسے میں اب ترکیب بتایا آپ کو، اس کے اندر کچھ فرق کے ساتھ ہی صحیح مگر نماز ادا کرنا ہوگا. جب یہ بات معلوم ہوئی، بعض موقع پر نماز میں چلنے پھرنے کی بھی اجازت ہے. کب؟ جنگ کے موقع کے علاوہ بعض موقع پر کا مطلب کیا؟ ہوا کا وضو چلا جائے، سمجھے، ہوا خارج ہو گئی، آپ سے ہوا خارج ہو گئی، نہیں تو مسئلہ نہیں بتا. اب آپ نے کہا کہ فین گرمی زیادہ، فین بڑھاؤ، تو اس ہوا کو ہوا میں اڑایا آپ نے. اللہ معاف کرتا، اللہ معاف کرتا. مصلی نے کہا کیا میں چلا گیا تھا؟ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے. سمجھے؟ میں کیا ہونا کیا، کیا اپنے اختیار میں ہے کیا؟ اسی لیے تمام ضروریات سے فارغ ہو کر نماز میں آنا چاہیے. جلدی جلدی آئے، شریک چڑھا لیا، ناڑا سیدھا بنیا نہیں، پینٹ برابر نہیں رکھا، پہلے سب میں آگ کھڑ جاتا ہے، ٹائٹ ٹائٹ پینٹ، چھوٹا شرٹ، سجدے میں گیا تو قیامت. کیوں؟ کیا چیز منع کر رہی ہے آپ کو؟ جھبا پہننا یعنی ایسا لباس جس سے ستر عورت چھپے. بائی چانس آپ نے کپڑا پہنا بھی ہے، ایسا چھوٹا کپڑا پہن کر آ گئے اور برابر فٹنگ آپ کی ٹھیک ہے، مگر شرٹ اتنا اونچا ہے کہ آپ نماز میں جاتے ہیں تو سیون نکل جاتا ہے. اور آج جتنے خریدتے ہیں اس سے کیا ہو، ریڈی میڈ کیا وہ 3 4 سیون ڈلتے کیا انہیں، سنگل سیون پیچھے سے نکل گیا. ایسا ہمارا ہی نہیں صحابہ سے ہو گیا تھا. تو چھوٹا شرٹ وغیرہ پہننا چھوڑو. جبہ پہننا اگر عیب ہے، بڑا شرٹ پہننا اگر عیب ہے، تو چھوٹا شرٹ پہننا اور اپنے عیب کو ظاہر کرنا تو عیب سے بڑا عیب ہے. میری تعلیمات میں آ رہے ہیں، میرے درس میں آ رہے ہیں، میں آپ کا شیخ ہوں، آپ کے شیخ کا بعضوں کا آپ کے شیخ کا خلیفہ ہوں، آپ کے شیخ کی تربیت جو میں لیا ہوں، جو میں پہنا سب کے ساتھ سمجھو، یا نہیں تو پٹھانی پہنو، کوئی بات نہیں. تو ایسا کچھ ایسا لباس پہنو، بدل جاؤ، بدل جاؤ، بدل جاؤ. ولی الخالق سے، یوم الخالق سے بدل جاؤ. سمجھو؟ ہاں آپ کو فیکٹری کا لباس ہے، کمپنی کا لباس ہے، پہننا ہے، ڈیوٹی کرو، پھر آپ اپنے لباس میں معمولی رہو. ہمیشہ ڈیوٹی کے لباس میں رہنا کا بھی ضروری نہیں ہے. جج جو ہے یہ پہن لے کر نکلتا ہے. ہمارے سنی ملک میں ایسا کرتے ہیں، کو سی بھی دعوت میں جانتے ہیں، وہ تو پہن لگ دیتے ہیں. وہ شاید ایسا خراب دکھتا ہے، رات کو بھی بیچارہ ایسا پہن کر آیا. تو بہرحال لباس بدل گیا. جب نماز ہماری لباس کو نہیں بدلائی تو پھر نماز کیا ہوا؟ باقی صفائی نہیں پیدا کری تو پھر نماز کیا ہوا؟ نماز بدلا دینے والی چیز ہے. سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. چلنے پھرنے کی بھی عبادت ہے، اجازت ہے، جبکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ عمل کثیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عمل کثیر. ایسی حرکت جس سے نماز میں فساد پیدا ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کثیر کہتے ہیں. اور ایسی حرکت جس سے نماز مکروہ ہو جائے اس کو عمل قلیل کہتے ہیں. عمل قلیل سے اب دیکھو یہ آپ کے اوپر یہ بشٹ ہے، کوہنی کے اوپر ہے، تو اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے. یہ پورا چھوڑ، نہیں سمجھ میری بات. اور اس کے بعد وضو ٹوٹ جانے کے بارے میں تو میں سمجھا دیا آپ کو، ہے نا. اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، فرماتے مفسرین اللہ کا بڑا کرم ہے کہ صحابہ کے صدقے میں
اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے۔ یہ آیت کا جو نزول ہوا، نماز خوف کے اتنے مسائل آپ کے سامنے آئے، شان نزول سنا تو آپ نے کیا سنا کہ کفار کا کی کیا سازش تھی؟ ختم کر دینا۔ کسے ختم کرنا؟ اس وقت کون تھے؟ صحابہ۔ صحابہ کو ختم کر دینا۔ صحابہ کو ختم کرنے کا پلان وہ بنائے تھے، ان کو ختم کرنے کا پلان بنانے کے وجہ سے ان کے پلان کو ناکام کرنے کے لیے ایسا حکم دے دیا کہ ان کا بھی حکم ان پر بھی ہو گیا اور قیامت تک کے لیے اس میں مسائل آ گئے۔ تو جب تک آپ کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے، مسائل آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اب اتنی پابندی کے ساتھ نماز کی تاکید کی گئی، پھر اس کے بعد ایک اور رعایت دے دی گئی۔ رعایت میں سے رعایت یہ دے دی گئی کہ خطرہ اتنا سخت ہے، سمجھے؟ پوزیشن ڈینجر ایسی ہے، یہ سب کرنے سے بھی سمجھے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ایسی پوزیشن آ گئی ہے۔ تو ایسے سچویشن میں نماز قضا کر سکتے، نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ جی، ایسے سچویشن میں نماز قضا کر سکتے مگر نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ جیسے جہازوں میں سفر ہے، وہاں ایسا ہوتا نہیں، وہاں بھی ہچکولے ہوتے رہتے ہیں، یہ تبلیغ احمد پڑھوالتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں جی۔ اور ہتھیاروں کا جنگ تو چلے گی، تلواروں کی بندوقوں کی جنگ کہاں ہے؟ اب کون سی ہے؟ بمہ کی، بمہ کا زمانہ ہے۔ ایسے موقع پر آپ کنٹرول میں نہیں آ سکتے، تو اجازت دے دی گئی کہ نماز کیا کر لیں؟ قضا کر لیں، مگر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کس کے طرف سے شرعی آسانیاں ہمیں ملی؟ صحابہ اکرام، صحابہ اکرام کے صدقے میں ہمیں۔ اب اس کے بعد ایک اور نماز کے اب جتنے مسائل آپ کے سامنے آئے، جتنے خدشات، جتنا خوف، یہ سب کدھر سے آیا؟ باہر سے، سمجھے؟ نماز کے باہر کی یہ سب باتیں۔ اب نماز کے اندر بھی ایک بات ہے، جیسا باہر کے دشمن سے بچتے ہیں ویسا اندر کے دشمن کا بھی خیال رکھنا۔ اندر کا دشمن کون؟ نفس، شیطان، جو بہکاتا ہے، طرح طرح سے بہکاتا ہے۔ ہماری نمازوں میں کیا پیدا کرتا ہے؟ غفلت پیدا کرتا ہے۔ تو جیسے باہر کے دشمن سے بچنے کے لیے یہ تدبیریں بتائی گئی تھی، اندر کے دشمن سے بھی احتیاط کرتے ہوئے اب کیا کریں گے آپ؟ ان سے بچنے کی تدبیر نمازوں کے مسائل ہیں، ان سے بچنے کی تدبیر تصور شیخ ہے، سمجھے؟ جیسا کہ جب نماز پڑھتے ہیں کعبے میں یا دوسری جگہ، کعبے میں جب نماز پڑھتے ہیں تو کہاں دیکھنا؟ نماز میں کعبے کی طرف، کہاں دیکھنا؟ کعبے کی طرف دیکھنا، کعبے میں پڑھے تو۔ دوسری جگہ پڑھے تو نظریں نیچے رکھنا، دوسری جگہ پڑھیں گے تو نظریں نیچے رکھنا۔ کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے تو، اب جب مدینے میں پڑھیں گے تو رسول اللہ کو دیکھنا۔ اب رسول اللہ کو دیکھنے والے صحابہ، اب ظاہر میں رسول اللہ نہیں ہیں، ہمارے سامنے ظاہر میں رسول اللہ نہیں ہیں، تو اب کسے دیکھیں گے؟ تو تصور میں لانا کس کو؟ شیخ محترم۔ سمجھے؟ تو تصور میں لانا یہ نماز کے ارکان میں داخل نہیں ہے، نہ نماز کو بنانے والا ہے، نہ نماز کو توڑنے والا ہے۔ جی، مختلف خیالات آتے ہیں، مختلف خیال کیوں آتے ہیں؟ آپ کو ایک خیال آیا مثال کے طور پر، مثلا آپ کو ایک خیال آیا کہ آپ کا فروٹ کا بیپار ہے، آپ کا
فروٹ کا व्यापार ہے, आपका बिस्किट का जी. तो आपको फ्रूट का ख्याल आता है क्या नमाज में? कौन सा? समझे? आपका बच्चा बीमार है, पड़ोस का बच्चा भी बीमार है, तो किसका ख्याल है? तो जो अपना है उसका ख्याल आता है, जो गैर है उसका ख्याल नहीं आएगा. तो ख्याल अपनों का ही आता है, गैरों का नहीं आता. तो शायद अपना है उसका तसव्वुर ही आएगा, गैर का आने की कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जी. गैर के तसव्वुर आने का सवाल पैदा नहीं. जिससे हमारा लगाव है उसी की तरफ हमारा ध्यान जाता है. आम वाले को आम ही याद आएगा, टिम्बर वाले को टिम्बर ही याद आएगा, लोहा याद नहीं आता. अगर आता है तो मुझे बताइए, क्योंकि लिंक नहीं है उससे, ताल्लुक नहीं है उससे. तो शेख का जो तसव्वुर है वो चूंकि ताल्लुक रखता है, इसलिए हालत नमाज में हम जाहिरी दुश्मनों का जैसा ख्याल रखते हैं, वैसा बातिनी दुश्मनों का भी हमें क्या करना पड़ेगा? ख्याल रखना पड़ेगा. कहीं ये लोग आकर के हमारी नमाजों में खलल पैदा न कर दे. बात समझ में आ गई? जब ये बात समझ में आई तो और एक बात सुन लीजिएगा कि देखिए, हालत नमाज में गैरों का ख्याल निकलना चाहिए. अब दो चीजें बता दी. जिस्म हमारा हमारे कंट्रोल में जी, जिस्म पूरा हमारा कंट्रोल में. तो जिस चीज पर हमारा कंट्रोल है